أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني على بينة من ربي فكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل، اور آپ فرما دیجئے، یہ چھٹا طریقہ ہے تعلیم کا، سمجھانے کا، کہ آپ انہیں سمجھائیے، انی بلا شک و شبہ میں، علی بینۃ، مجھ کو شہادت ملی ہے، مجھ کو گواہی پہنچی ہے، مجھ کو بڑا واضح حکم ملا ہے من ربی، میرے پروردگار کی طرف سے۔ یہ بینہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں قرآن ہے، کہ مجھے میرے رب کی طرف سے واضح چیز ملی ہے، یعنی قرآن، واضح شہادت ملی ہے بذریعہ قرآن، اور واضح طور پر حکم ملا ہے، یعنی قرآن اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور بینۃ میں جو نکرہ ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے بہت بڑی دلیل ملی ہے، بہت زبردست حکم خدا نے مجھے دیا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کے لیے ہے کہ اللہ کی یہ کتاب مجھے یہ سکھاتی، اسی لیے زور دیتی ہے شریعت اس بات پہ کہ خدا کی کتاب کو پڑھو، اسے سمجھو، کیونکہ جتنا جتنا قرآن پاک کا علم لوگوں میں عام ہوگا، اتنے ہی اتنے وہ اللہ کے حقیقی بندگی میں آئیں گے، اور قرآن ان کا علاج کرے گا، ان تمام بیماریوں کا جو سینے میں ہے، اور ان تمام مسائل کا جو انسانوں کو پیش آتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے صاف کہیے کہ میرے پروردگار نے تو مجھے بڑا صاف، واضح اور زبردست حکم دیا ہے، اور حکم اس نے اللہ نے اپنی عبادت کا دیا ہے۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو دیکھو یہ جو مجھ پہ آئی ہے وہی، پھر اس کا کیا ہوگا قرآن کا؟ اور تمہارا حال یہ ہے کہ وَقَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اس بینہ کو، اس قرآن کو تم کیا کرتے ہو؟ تم نے رد کر دیا ہے، تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ یہ جو بہی میں ہی کی ضمیر ہے، مفسرین کہتے ہیں بعض تو کہ اس کا رجوع یہ لوٹی ہے ربی کی طرف، کہ قل انی علی بینۃ من ربی، کہیے کہ میں مجھے شہادت پہنچی ہے، گواہی پہنچی ہے، علم آیا ہے میرے پروردگار کی طرف سے، وَقَذَّبْتُمْ، اور تم جھٹلاتے ہو بِهِ، میرے رب کو، تم میرے رب کا انکار کرتے ہو، اور میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہی کی ضمیر بینہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ ان سے کہیے کہ میں دلیل پر ہوں، علم آیا ہے میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے، وَقَذَّبْتُمْ، اور تم جھٹلاتے ہو بِهِ، اس علم کو، اس وحی کو، تم اس قرآن کو مانتے نہیں۔ اور قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی توحید کو مانوں اور اس سے نہ ہٹوں۔ ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون، جس کے لیے جلدی کرتے ہو بِهِ، جس کے ساتھ، جس چیز کے لیے تم شور مچاتے ہو نا، وہ میرے پاس نہیں۔ کس چیز کے لیے شور مچاتے تھے؟ کہ ہم جب نہیں مانتے تو عذاب آ جائے۔ ما عندی ما تستعجلون بِهِ، میرے بس میں نہیں ہے، انہیں صاف کہیے کہ میرے بس میں عذاب دینا نہیں، کیونکہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط یوں بنتا ہے، پچھلے حصے کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے واضح طور پر ایک راہ پہ چل رہا ہوں، اور تم خدا کو مانتے نہیں یا قرآن کو مانتے نہیں۔ تو جب قرآن کو نہیں مانتے اور خدا کو نہیں مانتے تو عذاب آنا چاہیے نا۔ مکہ والے کہتے ہیں پھر وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ما عندی ما تستعجلون بِهِ، اور جس عذاب کے لیے تم شور مچا رہے ہو، جلدی کر رہے ہو، میرے قبضے میں تھوڑے ہی ہے۔ ان الحکم، حکم کسی کا نہیں ہے، الا للہ، مگر اللہ کا ہے۔ حکم سے مراد یعنی وہ جو عذاب آنا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، میرے پاس نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اس کائنات میں زلزلہ آ جائے، ہوائیں چل پڑیں،
تکوینی طور پر تباہی آ جائے تم پہ، جو اللہ کو جھٹلاتے ہو تمہیں ختم کر دیا جائے، قرآن پاک کو جھٹلاتے ہو تمہارا ناس ہو جائے کسی طرح سے، یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا بس نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو ان چیزوں کو بھیج سکتا ہے، میرے قبضے میں نہیں۔ یقص الحق کا، اور اللہ کی ذات ایسی ہے وہ کھولتا ہے سچی بات کو۔ دیکھا وہ جو پیچھے سوال آیا تھا نا کہ ان مشرکین کے عقیدوں کو کیوں بیان کرتے ہیں، اور یہ چیزیں یقص الحق کا، اللہ صاف بات بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا ہے فاصلہ پیدا کرنے والا، سب سے اچھا ہے فاصل یعنی حساب چکا دینے والا۔ فصل کہتے ہیں نا الگ کرنے کو، موسم میں بھی فصلیں ہوتی ہیں، یعنی ایک موسم فصل آتی ہے تو بتا دیتی ہے کہ اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے، اب گرمی آ رہی ہے، بہار آ رہی، خزاں آ رہی، فصل الگ کرنا۔ اللہ سب سے بہتر ہے الگ کرنے کو، یعنی بالکل وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے گا، پتا چل جائے گا توحید کس کے پاس ہے، شرک کس کے پاس ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ وہ خیر الفاصلین، سب سے اچھا وہ ہے اور بہتر چکا دینے والا ہے، سب سے بہتر وہی ذات ہے جو الگ الگ کر دے گی تم سب کو۔ یہاں پر دیکھیے سارا ذکر خدا کی توحید کا اور شرک کے ساتھ مزاحمت کا چل رہا ہے۔ اگلی آیت بھی دیکھیں، پھر اس آیت میں ایک بات اور ہے جو عرض کرنی ہے۔ قل لو، یہ بلکہ اس آیت میں دیکھیں، ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے وہ چیز جس کے لیے تم شور مچاتے ہو۔ تو کیا چیز تھی؟